میرے واجب الاحترام دوستوں، ہمارا پہلا درس الفقہ الاکبر کا ہوگا۔ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ آج اس کا پہلا درس ہوگا اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تمام لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے محدث اور کتنے بڑے فقیہ اور کتنے بڑے مفسر، بلکہ وہ تمام علوم کا ایک نایاب خزانہ تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں اپنے شاگردوں کی ایسی تربیت کی تھی اور ایسے علوم ان کو عطا کیے تھے کہ ان کے علوم کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھ لیں امام شافعی رحمہ اللہ کو تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تو نہیں ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کے شاگرد ضرور ہے۔ یعنی امام محمد رحمہ اللہ جو تھے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اور امام شافعی رحمہ اللہ جو تھے وہ امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کتنے بڑے فقیہ اور محدث تھے، اس سے پوری دنیا کے لوگ واقف ہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھا جائے تو وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہے، اور ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے۔ تو جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کے شاگرد وہ مذاہب کے امام ہے تو پھر خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اسی طرح امام الہدا امام ابو المنصور الماتوریدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو وہ اہل سنت والجماعت کا امام اور امام الہدا کے نام سے وہ یاد کیے جاتے ہیں۔ وہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اپنا مقتدی رہنما اور بڑا مانتے ہیں۔ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کی شاگرد ہے، اور امام ابو المنصور الماتوریدی رحمہ اللہ جو امام الہدا ہے وہ اپنا مقتدی اور رہنما امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں، تو اس سے آپ خوب اندازہ لگائیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام اور مرتبہ علم کی دنیا میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن بعض لوگوں کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں کہ الفقہ الاکبر جو ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ابو مطیع بلخی جو ہے ان کی طرف اس کتاب کی نسبت کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ تو ایک ضعیف آدمی ہے، ان پر تنقید کی گئی ہے، اور محدثین کی اصطلاح میں ضعیف جو کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو مطیع بلخی جو ہے وہ تو ضعیف ہے، لیکن یہ لوگ نادان ہیں کہ دیکھیے ہم آپ کے ساتھ اگر اس بات کو تسلیم بھی کریں اور ہم آپ کے ساتھ اتفاق بھی کریں کہ ابو مطیع بلخی جو ہے وہ ضعیف ہے، تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ اتفاق کرنے کے بعد الفقہ الاکبر کو کس طرح مانتے ہوں گے، کیونکہ یہ تو ابو مطیع بلخی سے آپ روایت کرتے ہیں اور وہ خود ضعیف ہے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ کتاب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہے۔ تو بھائی ان لوگوں کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ لوگ نادان ہیں، آپ لوگ سمجھ نہیں گئے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک روایت پنچپیری حضرات کے ساتھ جب ہمارا اختلاف ہوتا ہے تو من صلی علیہ عند قبر سمعتہ، اس روایت کو ہم پیش کرتے ہیں، یا الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، اس روایت کو ہم پیش کرتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے مد مقابل جو حضرات ہوتے ہیں وہ ہمیں کہتے کہ بھائی یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ فلاں راوی ہے اس کے سند میں اس لیے یہ ضعیف ہے۔ تو ہم ان کو کہتے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں کہ جس سند پر آپ کا اعتراض ہے کہ فلاں راوی وہ ضعیف ہے، لیکن بھائی ہم اس سند کے بجائے ایک اور سند سے یعنی ہم ایک اور سند سے آپ کو اس روایت کو پیش کرتے ہیں، یعنی ابو شیخ کے سند سے ہم آپ کو من صلی علیہ عند قبری یا اسی طرح دیگر جو روایات ہیں ہم اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تو بھائی مطلب یہ ہوئی کہ جس سند پر آپ کا اعتراض ہے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سند
قابل اعتراض ضرور ہے، لیکن ہم جو روایت پیش کرتے ہیں وہ دوسرے سند سے بھی ثابت ہے، ہم اس دوسرے سند سے آپ کو اس روایت کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو الفقہ الاکبر ہے، اس میں دو طرح کے نسخے آپ لوگوں کو ملیں گے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو عبارت اس طرح ملے گی کہ بھائی جب آپ فقہ الاکبر کو شروع کرو گے تو پھر عبارت ہے اصل التوحید وما یصح الاعتقاد علیہ یجب ان یقول آمنت باللہ وملائکتہ، یہ عبارت ہے۔ دوسرا جو نسخہ جو ہے الفقہ الاکبر کا، وہ آپ کو ملے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کردہ، وہ ملے گا سوال اور جواب کی شکل میں، یعنی اس کی ابتدا میں لفظ ہوگا سألت عن ابی حنیفہ، یعنی وہاں پر لفظ جو شروع ہوتا ہے وہ سألتو سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ جو فقہ الاکبر ہم درس پڑھتے ہیں، درس دیتے ہیں، یہ سألتو سے شروع نہیں ہوتا بلکہ اصل التوحید سے شروع ہوتا ہے۔ اور جو نسخہ سألتو سے شروع ہوتا ہے وہ ابو مطیع بلخی کی روایت کردہ ہے، ہم اس نسخے کو سائڈ پہ رکھ کر ہم اس نسخے کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کو ہم پڑھنے والے ہیں جو اصل التوحید سے شروع ہوا ہے۔ تو اب یہ جو اصل التوحید سے شروع ہوا ہے یہ ہرگز امام ابو مطیع بلخی کی کتاب نہیں ہے، یہ ابو مطیع بلخی کی روایت کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو صاحبزادے، ان کے جو فرزندے، یعنی ان کے جو بیٹے ہیں امام حماد، یہ ان سے روایت کردہ ہے الفقہ الاکبر۔ تو اس تمام باتوں کا اور ان تمام باتوں کا مقصد اور خلاصہ یہ ہوا کہ الفقہ الاکبر یہ دو نسخے موجود ہیں، ایک وہ نسخہ ہے جو ابو مطیع بلخی سے ثابت ہے، دوسرا وہ نسخہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بیٹے سے ثابت ہے۔ تو جب آپ کو ہم فقہ الاکبر کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ابو مطیع بلخی سے ثابت ہے جو کہ ضعیف ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بے شک آپ اس کو نہ مانیں، لیکن ہم جب یہ الفقہ الاکبر پڑھتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں تو ہم ابو مطیع بلخی کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بیٹے کی روایت کردہ الفقہ الاکبر کو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی وضاحت ہو گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے اور ان کی ذات کے حوالے سے۔ تو اس کتاب کو جب آپ شروع کرو گے تو شروع کرتے ہوئے اگر آپ دیکھ لیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اصل التوحید وما یصح الاعتقاد علیہ، تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو مشہور بات ہے کہ پہلے کتاب کے ابتدا میں مشہور باتیں جو پہلے اور دوسرے اور تیسرے درجوں میں بیان کی جاتی ہے کہ بسم اللہ کو اس لیے ذکر کیا قرآن کے ساتھ مطابقت کے لیے یا احادیث کی اقتداء کرتے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے بھی خطوط لکھے تھے ان تمام کی ابتدا میں بسم اللہ لکھا گیا تھا، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے یا قرآن مجید کی تابعداری کرتے ہوئے، یعنی قرآن مجید کے نسخے میں بھی سب سے پہلے بسم اللہ ہوتا ہے، تو قرآن مجید کی اقتداء کرتے ہوئے قرآن مجید کی طرز کلام اختیار کرنے کے لیے ہم بھی یہاں پر بسم اللہ، امام صاحب نے بھی بسم اللہ لکھا ہے اور کتاب میں بسم اللہ موجود ہے۔ تو یہ تو آپ سب کو انشاءاللہ یہ باتیں معلوم ہوگی، لیکن اصل التوحید، توحید کی طرف آتے ہیں کہ بھائی اصل التوحید وما یصح الاعتقاد علیہ، یہ جو کتاب ہے یہ بنیاد توحید ہے، یعنی اس کتاب کی بنیاد بھی توحید ہے اور تمام تر عقائدوں کی بنیاد بھی توحید ہے۔ لیکن توحید کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ اس فقہ الاکبر کی شروحات کے بارے میں اگر میں آپ کو کہوں تو اس پر کافی شروحات لکھی گئی ہے، بے شمار تعداد میں شروحات لکھی گئی ہے۔ اس کی مشہور شرح جو ہے وہ امام ملا علی قاری جو ہے، محمد بن سلطان القاری الحروی الحنفی، اس کی جو شرح ہے شرح فقہ الاکبر وہ کافی مشہور اور مقبول ہے۔ اس کے علاوہ اس پر ایک دوسری شرح لکھی گئی ہے، بلکہ 2-3 شروحات ہے۔ ایک شرح اس پر ہے ابو المنتہی، تو پھر ابو المنتہی جو ہے وہ بھی 2 قسم کے شروحات ہے، ایک ہے ابو المنتہی صغیر جس کا حجم بھی چھوٹا ہے اور اس میں تفصیل بھی تھوڑی کی گئی ہے، تو پھر اس کو ابو المنتہی صغیر کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ابو المنتہی کی جو دوسری شرح ہے وہ بھی ابو المنتہی کے نام سے ہے لیکن اس کو کبیر کہا جاتا ہے۔ تو ابو المنتہی صغیر اور ابو المنتہی کبیر ان کے شروحات ہے۔ آپ ان کے شروحات کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا وہاں پر توحید کی تعریف، اور بعض نسخ میں آپ کو ملے گا، یعنی بعض شروحات میں ملے گا توحید کی اقسام بھی۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ اصل التوحید میں توحید کا معنی لغوی اور اصطلاحی جاننا ضروری ہے۔
تو دوستوں آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ کبھی کبھی الفاظی مفردات کے جو معانی ہے ان کے لیے اپنے متعدد کتب ہے، یعنی الفاظ کے جو معانی ہوتی ہے ان کے لیے عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی لغت کے اعتبار سے اپنے اپنے مختلف کتب ہوتے ہیں، جیسا کہ قاموس ہو گیا، اسی طرح دیگر جو کتابیں ہیں، مصباح اللغات ہو گئی، مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو مختلف کتب، مختلف لغت میں مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح بعض الفاظ کی تعریفات میں ایک کتاب ہے امام علی بن محمد بن علی الجرجانی رحمہ اللہ کی کتاب، جو کافی مشہور ہے کتاب التعریفات کے نام سے۔ یا اسی طرح اگر دوسری جو مفردات کے جو معانی اور الفاظ کے معانی جو بیان کی گئی ہے، کشاف اصطلاحات الفنون، یہ بھی کافی مفید کتابیں ہیں۔ دوستوں کو چاہیے کہ وہ ان کتابوں کو بھی پڑھیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں، یہ کافی مفید کتابیں ہیں۔ تو کتاب التعریفات علامہ جرجانی رحمہ اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کتاب میں علامہ علی بن محمد بن علی الجرجانی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 68 میں توحید کی تعریف کرتے ہیں۔ التوحید فی اللغہ، توحید کا لغوی معنی جو ہے الحکم بأن شیء واحد، اور امام جرجانی رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ توحید اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز پر ایک ہونے کا حکم لگایا جائے، یعنی الحکم بأن شیء واحد، کسی چیز پر ایک ہونے کا حکم لگایا جائے، والعلم بأنہ واحد، یا کسی چیز کے بارے میں یہ یقین رکھا جائے یا جانا چاہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں آپ یہ معلومات رکھیں یا آپ کسی چیز کے بارے میں یہ یقین رکھیں کہ یہ چیز ایک ہے، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ پھر اصطلاحی اہل الحقیقت میں توحید کا معنی علامہ جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تجرید الذات الالہیت عن کل ما یتصور فی الافہام ویتخیل فی الاوہام والاذہان، کہ بھائی ذات باری تعالیٰ کو ہر اس چیز سے پاک تصور کرنا جو ذہنوں میں آتی ہو یا وہم و خیال میں آتی ہو، یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں ان چیزوں اور ان صفات کو، اللہ رب العالمین کے ذات کو ان صفات سے پاک سمجھنا جو صفات اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ متصف نہ ہو، یعنی تمام نقائص سے اللہ رب العالمین کو پاک سمجھنا، حدوث سے اللہ رب العالمین کو پاک سمجھنا، یا اسی طرح جتنی بھی صفات حوادث اور حدوث کو لازم ہے ان تمام صفات سے اللہ رب العالمین کو مبرہ اور منزہ سمجھنا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ پھر توحید کی جو بنیاد ہے وہ دراصل توحید کی بنیاد 3 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے عموماً۔ علامہ جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاب التعریفات اور صفحہ نمبر 68 میں فرماتے ہیں کہ بھائی توحید جو ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی 3 اشیاء ایسے ہیں جو توحید کی بنیاد ہے۔ معرفت اللہ تعالی بالربوبیہ، یعنی اللہ رب العالمین کو ربوبیت اور مالک اور خالق اور رب کے اعتبار سے جاننا، پہچاننا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ نمبر 2 والاقرار بالوحدانیہ، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر اقرار کرنا، یہ گواہی دینا، یہ اقرار کرنا کہ اللہ رب العالمین واحد اور لا شریک لہ ذات ہے، اللہ رب العالمین کا نہ کوئی ہمسا ہے، نہ اللہ رب العالمین کا کوئی ثانی ہے، نہ اللہ رب العالمین کی طرح کوئی ایک اور ذات موجود ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اور اسماء کے اعتبار سے اللہ رب العالمین واحد اور لا شریک لہ ذات ہے، اللہ رب العالمین جیسا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ رب العالمین ایک ہی ذات ہے۔ پھر وَنَفْيُ الْأَنْدَادِ عَنْهُ جُمْلَةً، اللہ رب العالمین سے انداد شریکوں کو اللہ رب العالمین سے پاک سمجھنا، یعنی اللہ رب العالمین کے ذات اور صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، تو یہی توحید کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچاننا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر اقرار کرنا، اللہ رب العالمین کو تمام شریکوں سے پاک سمجھنا، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک سمجھنا اور ماننا اور اقرار کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ پھر توحید جو ہے وہ کافی اقسام دیگر کتابوں میں بیان کی گئی ہے، توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی الاسماء۔ اس کے حوالے سے یہ جو اللہ رب العالمین
کہ ذات ہے، توحید کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے ذات پر ایمان رکھنا یہ ہر انسان کا بنیادی فریضہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ذات پر ایمان رکھیں، لیکن اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ صفات اور ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ آج ابتدائی اور مختصر سا درس الفقہ الاکبر کا، تو انشاءاللہ آئندہ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور تفصیلی وضاحت اور تحقیقات بھی کریں گے اس موضوع پر، یعنی الفقہ الاکبر پر جتنے شروحات ہیں ان کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ مفید باتیں میں آپ حضرات کو بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔